السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامدا ومصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما وارزقني فهما. حمد و ستائش اس رب ذوالجلال کے لیے ہے جس نے ہم تمام کو پیدا کیا اور ہماری رہنمائی اور رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ کا سلسلہ جاری کیا. آخر میں رسول الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی. درود و سلام نازل ہو اللہ تعالیٰ کے تمام نیک اور برگزیدہ بندوں پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مجتبیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے دینی اور ملی بھائیوں، آج کے درس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور سوانح کی مناسبت سے کچھ دیر باتیں ہوں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ العالمین تو مجھے کہنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہم تمام سامعین کو، سننے والوں کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مناسبت سے بیان فرمایا: ان ابراہیم کان امۃ واحدہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان منقبت کو اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا کہ حضرت ابراہیم کیا ہے؟ ایک امت. آپ جانتے ہیں کہ تنہا وہ توحید کی دعوت کو لے کر کے کھڑے ہوئے اور اس پورے پس منظر کو قرآن کریم نے مختلف مقامات پہ بیان فرمایا، اور تنہا ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایک امت قرار دیا، اور بیشتر مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا، یہاں تک کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا ہیں؟ آپ کے آئیڈیل ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ درود ابراہیمی میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. اے اللہ تو محمد اور محمد کی آل و اولاد کے اوپر ویسے ہی رحمت نازل فرما جیسا کہ تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر رحمت نازل فرمایا. اور حضرت ابراہیم کی آل و اولاد کے اوپر جس طریقے سے تو نے رحمت نازل فرمایا، ویسے ہی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و اولاد کے اوپر رحمت نازل فرمایا. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم. اے اللہ، جیسا کہ تو نے ابراہیم علیہ السلام کے اوپر برکت نازل فرمایا،
اور جس طریقے سے تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل و اولاد میں برکت نازل فرمائے، ویسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور ان کے آل و اولاد کے اوپر برکت نازل فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل قرار کیا دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں آپ کے لیے کیا ہے؟ نمونہ ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کریں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اس منصب پر کیوں فائز کیا اور اتنا بڑا مقام و مرتبہ سے کیوں نوازا، اس کے پیچھے کیا ریزن ہے، کیا ان کی قربانی ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اتنا بڑا مقام عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے ایک مقام پہ بیان فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی آنکھ کو کھول رہے ہیں تو وہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ستارے کی پرستش کر رہے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو چاند کی پرستش کر رہے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو سورج کی پرستش کر رہے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور لوگوں کی طرح قوم کے جو اور لوگ تھے، قوم کے جو اور فرد تھے، اس طریقے سے اندھی تقلید کرنے نہیں لگے، بلکہ انہوں نے ستارے کو یہ دیکھا کہ یہ رب ہے کہ نہیں، رب کی صفات ان کے اندر ہے کہ نہیں۔ جو لوگ مانتے ہیں کہ یہ ہمارا رب ہے اور ان کے سامنے اپنی ضروریات کو لے جاتے ہیں، تو انہوں نے اس کے اوپر ریسرچ کیا اور تحقیق کیا کہ یہ رب کے لائق ہے کہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي، جب انہوں نے رات کی تاریکی میں ستارے کو دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ، لیکن جب ستارہ غائب ہو گیا، چھپ گیا صبح کے نمودار ہونے کے بعد، تو انہوں نے کہا کہ جو چھپ جائے اس کو میں رب نہیں مان سکتا، اس لیے کہ رب اگر ظاہر ہوگا تو پھر وہ چھپے گا کہ نہیں، یا تو ظاہر ہی نہیں ہو، اور اگر وہ ظاہر ہو گیا تو پھر وہ چھپے گا نہیں، اور اگر وہ چھپ جاتا ہے تو رب کے لائق نہیں۔ فَلَمَّا فَلَا قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ، اے قوم کے لوگوں، تم اس ستارے کو اپنا رب مانتے ہو لیکن ابراہیم نہیں مان سکتے۔ ایسے آج ترجمہ پیش کر دینا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کو جو قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے، اس بات کو رکھ دینا بہت آسان ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام جہاں پر بیان کر رہے ہیں اس پس منظر کو اپنے سامنے رکھیے۔ آج جو دیکھ رہے ہیں کہ ظالم حکومتیں جو ہے شکنجہ کس رہی، آج جو ہے اپنی زبان کو کھولتے ہوئے ہر کس و ناکس ناپ تول کر کے بولنے کی کوشش کرتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری بات وہاں تک پہنچ جائے اور پھر ہمارے خلاف کارروائی کی جائے، اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ کارروائی شروع بھی ہو چکی ہے۔ تو اس طرح کے جو حالات ہوتے ہیں، ان حالات میں اگر حق گوئی کو بیان کرنا یہ کتنی بڑی بات ہے، اور جبکہ یہاں پر اگر حق بات کو بیان کرتا ہے، ظالم حکومت کے خلاف بات کو بیان کرتا ہے، تو جو مظلوم طبقہ ایک بڑی تعداد میں ہے، وہ مظلوم طبقہ ان کے ساتھ ہے جو حق بیانی سے کام لے رہا ہے۔ وہ بیان کرنے والا تنہا نہیں ہے، کئی لاکھوں میں اور کروڑوں کی تعداد میں، لیکن اس کے باوجود بولنے والا بہت ناپ تول کر کے بولتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جہاں بول رہے ہیں وہ تنہا تھے، لیکن تنہا جب انہوں نے حق کو جان لیا تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے گھر کے لوگ میرے مخالف ہو جائیں گے، میرے خاندان کے لوگ میرے مخالف ہو جائیں گے، میرے ماں باپ میرے مخالف ہیں،
اور میری قوم کے لوگ میرے مخالف ہیں، نہیں، بلکہ اگر یہ بات صحیح نہیں ہے تو ایسی صورت میں باغ توحلیے میں اس بات کو۔ اور انہوں نے کیا کہا کہ جس کی تم لوگ پرستش کرتے ہو، جس کے سامنے تم چڑھاوا چڑھاتے ہو، جس سے تم جو ہے مانگنے کے لیے جاتے ہو، میں اس کو اپنا رب نہیں تسلیم کر سکتا، اس لیے کہ اس کے اندر رب کی خوبیاں نہیں ہیں، رب کے صفات نہیں ہیں، رب کے محامد نہیں ہیں، رب کے اوصاف نہیں ہیں، اور اگر رب کے اوصاف نہیں ہے تو میں ان کو اپنا رب نہیں مان سکتا۔ پھر کیا ہوا؟ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، پھر انہوں نے ستارہ سے بڑا چاند کو دیکھا، اور چاند کو دیکھنے کے بعد کیا کہا؟ ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ لیکن جب چاند بھی غائب ہو گیا، چھپ گیا، تب انہوں نے کیا کہا؟ فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، چاند کے چھپ جانے کے بعد کہہ رہے ہیں اے اللہ اگر تو نے مجھے ہدایت نہیں دی، لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، تو اے اللہ میں گمراہ لوگوں میں سے۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں ہدایت کے قریب کیسے ہو سکتا ہوں؟ اگر کوئی کھلے دل سے ہدایت کا طالب ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ہدایت کے جو راستے ہیں اس کو آسان کر دیتا ہے۔ اور اگر کل رب العالمین کے سامنے ہم شکایت کریں گے کہ اے اللہ ہم تو ایسے جگہ پر تھے جہاں پر جو ہے کافروں کی بستی تھی، جہاں پر جو ہے ہمارے سامنے حق نہیں آیا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے اور پیغمبر حضرت ابراہیم کو کھڑا کرے گا اور کہے گا کہ حضرت ابراہیم نے جہاں آنکھ کھولی تھی، حضرت ابراہیم جہاں سانس لے رہے تھے، کیا اس سے زیادہ تم جہالت کی جگہ میں تھے؟ ظاہر سی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام جہاں آنکھ کھول رہے ہیں اس سے زیادہ جہالت کی جگہ یہ جہالت کی جگہ نہیں ہے۔ فلما افلا قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، اے اللہ اگر تو نے مجھے ہدایت نہیں دی تو میں گمراہ لوگوں میں سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہدایت کے طالب ہوئے، رب العالمین سے دعا کی کہ اے اللہ میں گمراہی کی جگہ میں ہوں، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت کا طالب ہوں، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہدایت سے ہمکنار کیا۔ تو آج ہمیں بھی اگر ایسی جگہ ہم ہوں تو ہمیں رب العالمین سے ہدایت کا طالب ہونا ہے، اور جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو ہدایت دی ویسے ہماری بھی رہنمائی کرے گا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر چاند کے چھپ جانے کے بعد چمکتے ہوئے سورج کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، جب انہوں نے چمکتے ہوئے سورج کو دیکھا جو ستارے سے بھی بڑا تھا اور جو چاند سے بھی بڑا ہے، تو انہوں نے کہا هذا ربي هذا أكبر، یہ میرا رب ہے اور یہ سب سے بڑا۔ فلما فلت، لیکن جب شام ہونے کے بعد سورج غروب ہو گیا تو انہوں نے کیا کہا؟ فلما افلت قال انی بریء مما تشرکون، میں اس ستارے کو بھی اپنا رب نہیں مانتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر رب ہونے کی صفت نہیں ہے۔ میں چاند کو اپنا رب نہیں مانتا اس لیے کہ اس کے اندر ایسی کوئی خوبی نہیں ہے کہ میں اس کو رب مانوں، رب تسلیم کروں، اور اس سورج کے اندر بھی رب کی کوئی صفات نہیں ہے، اور یہ میرے قوم کے لوگ جو اندھے بن کر کے مانگ رہے ہیں اور مان رہے ہیں، اے اللہ انی بریء مما تشرکون، میں ان تمام چیزوں سے بیزار ہوں جو سے تیرے ساتھ جو ہے شریک ٹھہرا۔ اور انہوں نے بے باغ دہلی اعلان کیا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین،
میں یکسوئی کے ساتھ اس رب کی طرف ہو رہا ہوں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اور میں شریک رب العالمین کے ساتھ شریک ٹھہرانے والوں میں سے نہیں. اور کیا ہوا؟ وحاجہ قومہ، ظاہر سی بات ہے جو قوم کئی سال سے اس ستارے کو اپنا رب تسلیم کر رہے تھے، چاند کو اپنا رب مان رہے تھے، سورج کو اپنا رب مان رہے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک جھٹکے میں ان تمام چیزوں کا انکار کر دیا تو مخالفت تو لازمی تھی. وحاجہ قومہ، قوم والوں نے مجادلہ کیا. قال تحاجونی فی اللہ، تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم لوگ مجھ سے رب کے بارے میں جھگڑ رہے ہو، جو تمہارے اس ستارے رب کا بھی رب ہے، جو تمہارے اس چاند رب کا بھی رب ہے، جو تمہارے اس سورج رب کا بھی رب ہے. سنو، میں صرف اسی رب سے میں ڈرتا ہوں جو حقیقی رب ہے، اور میں تمہارے چاند رب سے نہیں ڈرتا ہوں، میں تمہارے ستارے رب سے نہیں ڈرتا ہوں، تمہارے سورج رب سے نہیں ڈرتا ہوں. اور مجھے اگر موقع مل گیا تو اس ستارے کی کیا اوقات ہیں، اس چاند کی کیا اوقات ہیں، اور اس سورج کے کیا اوقات ہیں جن کو تم مجسمہ بنا کر کے رکھے ہو، میں اس کو بھی بتلا دوں گا کہ اس کی کیا اہمیت ہے اور اس کے پاس کتنے پاور. اتنی پر بات ختم ہو گئی. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ انعام کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ بیان فرمایا، اتنی پر بات ختم ہوئی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے 17ویں پارے میں جا کر کے 7ویں پارے میں ان 3 چیزوں کو بیان فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی مناسبت سے. پھر 17ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ. حضرت ابراہیم نے جو کبھی چیلنج کیا تھا کہ مجھے اگر موقع مل گیا تو میں بتلا دوں گا کہ اس ستارے کو جو تم رب تسلیم کرتے ہو، اس کا مجسمہ تم بنا کر کے رکھے ہو، تو میں اس کو بتلا دوں گا کہ اس کے پاس کچھ پاور ہے بھی کہ نہیں. فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 23ویں بارے میں بیان فرمایا کہ عید کا دن آیا، اور عید کا دن جب آیا تو قوم کے لوگ میلے میں جانے لگے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کے والد آزر نے کہا کہ کیا تم نہیں چلو گے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک طرف دیکھا، ستارے کو دیکھا. فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، ستارے کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں اور میں بیماری کی حالت میں نہیں جا سکتا. فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون. جب سب لوگ میلے کے اندر چلے گئے، اب تنے تنا حضرت ابراہیم علیہ السلام رہ گئے، تو کہاں گئے؟ لوگ جہاں پرستش کے لیے جاتے تھے. ظاہر سی بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، کہ آج بھی مان لیجئے کہ مندر ہے، وہاں پر کچھ زیادہ مجسمے ہوتے ہیں، اسی طریقے کا مجسمہ ایک خاص گھر کے اندر بنا ہوا تھا جہاں لوگ اپنی ضرورت کے تحت جاتے تھے. فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين. جب وہاں گئے تو دیکھا کہ بہت سارے چڑھاوے جو ہے چڑھائے گئے ہیں، بہترین پھل جو ہے سجا دیے گئے ہیں، سب کے سامنے رکھے ہوئے ہیں، لیکن کوئی کھانے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی کھا نہیں رہا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان مجسموں سے سوال کیا کہ تم کو تو ہماری قوم کے لوگ اپنا دیوتا سمجھتے ہیں، اپنی دہائی دیتے ہیں، اپنی ضرورت کی چیزوں کو لے کر کے آتے ہیں، تو افلا تاکلون، یہ سب چیزیں جو رکھی ہوئی ہیں اس کو تم کھا کیوں نہیں رہے ہو؟
اور اگر تم کھا بھی نہیں رہے ہو تو ما لکم لا تنطقون، تم کیوں جواب نہیں دے رہے ہو؟ کیا تم کھاتے نہیں ہو کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کے سامنے گفتگو اپنی بات کو پیش کی اور کوئی جواب نہیں ملا تو قرآن کریم نے بیان فرمایا فراغ علیہم ضربا بالیمین، انہوں نے اپنے داہنے ہاتھ کا استعمال کیا۔ ظاہر سی بات ہے بائیں ہاتھ کے بالمقابل دائیں ہاتھ میں زیادہ طاقت ہوتی ہے۔ ہم جب کسی کام کو زوردار انداز میں کرنا چاہتے ہیں، پورے پاور کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، تو ایسی صورت میں ہم داہنے ہاتھ کا استعمال کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ فراغ علیہم ضربا بالیمین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو پاش کرنے کے لیے اپنے داہنے ہاتھ کا استعمال کیا۔ مطلب یہ ہے کہ اپنی پوری طاقت کا استعمال کیا۔ 17ویں پارے میں بیان فرمایا فجعلہم جزازا، وہ جتنے بھی مجسمے تھے چھوٹے بڑے سبوں کو انہوں نے پاش کر دیا، الا کبیرا، صرف جو ایک بڑا تھا اس ایک بڑے کو چھوڑ دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر قوم والے مجھ سے مجادلہ کریں گے، قوم والے مجھ سے بحث کرنے کے لیے آئیں گے، قوم والے جو ہے مجھ سے بات کریں گے، تب جو ہے میں ان کو جواب دوں گا، اس لیے ایک کو چھوڑ دیا۔ یہ بھی کتنی بڑی ثبات قدمی کی بات تھی، اور کتنی بڑی بات تھی کہ قوم والے آئیں گے تو پھر میں ان سے مکالمہ کروں گا، میں ان کو کیسے جواب دوں گا، کیسے ان کو جو ہے اپنے دلیل کے ذریعے جو ہے خاموش کروں گا، اس لیے انہوں نے چھوڑ دیا۔ فجعلہم جزازا الا کبیرا لہم لعلہم یرجعون، چونکہ جیسا کہ 17ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ حضرت ابراہیم نے پہلے کبھی کہا تھا کہ اگر مجھے موقع مل گیا تو میں کیا حشر کروں گا تمہارے ان معبودان باطلہ کا، تمہیں پتہ چل جائے۔ چنانچہ جب لوگ آئے میلے سے لوٹ کر کے، اور ان لوگوں کا طریقہ تھا کہ جب میلے سے لوٹ کر کے آتے تھے تو جو ہے بتوں کے گھر میں جاتے تھے اور اپنی ضرورت کو رکھتے تھے۔ چنانچہ جب لوٹ کر کے آئے تو دیکھا کہ جو ہے بتوں کو پاش کر دیا گیا ہے، کسی کے سر کو توڑ دیا گیا ہے، کسی کے پاؤں کو توڑ دیا گیا ہے، کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، عجیب منظر ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے جو کبھی چیلنج کیا تھا، اور قوم والوں کو یہ معلوم تھا کہ حضرت ابراہیم آج جو ہے بیماری کی شکایت کر کے میلے میں ہم لوگ کے ساتھ نہیں تھے، تو جب آئے اپنی دہائی دینے کے لیے تو دیکھا بتوں کی، جب یہ حالت دیکھا قالوا من فعل هذا بآلهتنا، قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ ان لوگوں نے سوال کیا من فعل هذا بآلهتنا، کس نے ہمارے معبود کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا ہے، انه لمن الظالمین، جس نے بھی ایسا کیا ہے وہ بہت بڑا ظالم ہے۔ تب قوم والوں نے کیا کہا، سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ہم نے ابراہیم کو پہلے سے کہتے ہوئے، یعنی وہ پہلے ہی سے اس طرح کہہ رہے تھے کہ مجھے موقع مل گیا، اور ابراہیم آج گئے بھی نہیں تھے ہمارے ساتھ، اس لیے لگ رہا ہے کہ یہ سب جو کچھ بھی کام ہے یہ ابراہیم ہی کا کام ہے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، لوگ اس بات پہ متفق ہوئے کہ ابراہیم کو بلایا جائے، لوگ کے سامنے حاضر کیا جائے، اور پھر ابراہیم نے جو ہمارے معبود کے ساتھ ایسا معاملہ کیا ہے ان کے خلاف انتقامی کارروائی کی جائے، تاکہ پھر کوئی دوسرا ابراہیم جیسا پیدا نہ ہو۔ قالوا فاتوا به على الناس لعلهم يشهدون، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو بلائے گئے، حاضر کیا گیا، قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا گیا اور کہا گیا کہ ابراہیم کیا آپ نے ہمارے معبود کے ساتھ ایسا معاملہ کیا ہے؟
تو حضرت ابراہیم نے تو بڑے کو چھوڑ ہی دیا تھا. حضرت ابراہیم نے کہا کہ تم مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ جب تمہیں کوئی ضرورت پہنچتی ہے تو اپنی ضرورت کو لے کر کے ان کے پاس جاتے ہو. تمہارا یہ عقیدہ ہے تو اس عقیدے کے مطابق جو ہے تم ان سے سوال کرو، تم ان سے پوچھو. دیکھو یہ جو بڑا ہے، یہ بڑے جو ہے غصے میں آ گیا ہے، ان کے جو ماتحت چھوٹے ہیں، تو یہ جو ہے بڑا جب غصے میں آ گیا ہے کسی وجہ سے، تو ان کے نیچے جو ہیں ان کو توڑ دیا ہے، ان کو پاش پاش کر دیا. مجھ سے کیوں تم پوچھ رہے؟ بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہ ان کانوا ینطقون. اگر یہ بولتے ہوں، اگر یہ بولنے کی صلاحیت رکھتے ہوں تو ایسی صورت میں تم ان سے پوچھ لو، مجھ سے کیا پوچھ رہے؟ فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون. تب وہ سب لوگ شرمندہ ہو گئے کہ بھائی ہم جن کے سامنے دہائی دیتے ہیں، مانگتے ہیں اور اپنی ضروریات کی چیزوں کو لے جاتے ہیں، کھانے پینے کی چیزوں کو ان کے سامنے رکھتے ہیں، وہ لوگ بھی اس بات کو جانتے تھے کہ ان کے پاس نہ کھانے کی صلاحیت ہے، نہ پینے کی صلاحیت ہے، نہ بولنے کی صلاحیت ہے، کسی چیز کی صلاحیت نہیں. تو یہ ہمارا جواب کیا دیں؟ آج بھی آپ جو مجسمہ دیکھتے ہیں مندروں کے اندر، لوگ اپنی ضرورت کو لے کر کے جاتے ہیں، لیکن وہ اس بات کو جانتے کہ ان کے پاس کوئی صلاحیت نہیں ہے. تو ٹھیک اسی طرح اس وقت بھی جو اس کی پرستش کرنے والے تھے اس بات کو جانتے تھے کہ بھائی یہ جواب نہیں دے سکتے. فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما ہؤلاء ينطقون. تو ان لوگوں نے جواب دیا کہ ابراہیم آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ بولتے نہیں ہیں، بولنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں. تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم ولا ينفعكم. کہ افتعبدون من دون اللہ، حضرت ابراہیم نے کیا کہا؟ بہت افسوس کی بات ہے کہ جس کے بارے میں تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ نہ نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، تب کیسے تم اللہ کے علاوہ کی عبادت کرتے؟ آج ہے کوئی جو بتوں کی پرستش کرنے والا ہو، اس کے سامنے جا کر کے اس انداز سے بے باکانہ انداز میں گفتگو کرتے، جبکہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی اقرار کرنے والوں کی تعداد جو ہے اربوں میں ہیں، کئی کروڑ ہیں. لیکن آج بھی جس بے باکی کا ذکر قرآن کریم نے حضرت ابراہیم کی مناسبت سے بیان فرمایا ہے، آج بھی کوئی بے باکانہ انداز میں اس انداز سے گفتگو نہیں کر سکتا، کلام نہیں کر سکتا جس انداز سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گفتگو کی. قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون اللہ. افسوس ہے تمہارے اوپر کہ تم لوگ اللہ کے علاوہ کی عبادت کیسے کرتے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بے باکانہ انداز میں گفتگو کی، تب سب لوگ سمجھ گئے کہ یہ حضرت ابراہیم ہی نے یہ کام کیا ہے. سب لوگ میٹنگ کی اور میٹنگ کرنے کے بعد کیا کہا کہ ابراہیم کی سزا یہ ہے کہ چونکہ انہوں نے ہمارے معبودان کو جو ہے توڑا ہے، اس لیے انہیں جلا دیا جائے. چنانچہ آگ جلائی گئی اور آگ کے اندر اتنی تپش تھی کہ لوگ جو ہے اس کے قریب نہیں جا سکتے تھے. ان کے لیے ایک مشین تیار کیا گیا، پھینکنے کا آلہ، اور اس پھینکنے کے آلہ کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے اندر پھینکے گئے. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین. اگر تم اپنے معبود کی مدد کرنے والے ہو تو ابراہیم کو جلا ڈالو، اور ابراہیم کو جلا ڈالنے کے بعد کیا ہوگا کہ تم اپنے معبود کی مدد کرو. کیا ہوا؟ آگ جب تیار ہو گئی، منجینیق آلہ تیار کر لیا گیا، جس آلہ کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ آگ کے اندر پھینکا جانا تھا.
اور آگ کی تپش کو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی دیکھ رہے تھے، قوم والے بھی جو ہے دیکھ رہے تھے۔ لیکن کیا ہوا؟ اللہ کے فرشتے آئے حضرت ابراہیم کے پاس۔ دیکھیے اللہ کے اوپر حضرت ابراہیم کا کتنا یقین کامل، کتنا یقین ہے۔ پانی کے فرشتے آئے، اور پانی کے فرشتے آنے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم اگر آپ حکم دیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں کیا کروں؟ پانی برسا کر کے اس آگ کو جو ہے میں بجھا دوں۔ ہوا کے فرشتے آئے اور کہا کہ میں طوفان ہوا کے ذریعے جو اس آگ کو یہاں سے میں دور جو ہے پہنچا دوں، منتشر کر دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے فرشتوں کی جماعت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہے یا آپ خود بخود میری مدد کے لیے آئے ہیں؟ فرشتوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس کام کے لیے نہیں بھیجا، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ابھی آپ عذاب سے آپ جو ہے اس میں ڈالے جائیں گے، اس لیے میں آپ کی مدد کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جس رب کے لیے میں نے یہ خطرہ مول لیا ہے، میں پورے قوم سے ٹکرا رہا ہوں، کیا وہ رب مجھے دیکھ نہیں رہا؟ اور اگر وہ رب مجھے دیکھ رہا ہے تو حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ اے فرشتوں کی جماعت، تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، نصرت کی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ کتنا یقین تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ تبارک و تعالی نے کیا کیا؟ اس آگ کو گلے گلزار کر دیا۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ آگ ابراہیم کے اوپر تو سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ آگ کے اندر ایک جلانے کی بھی صفت ہے، اور جہنم کے اندر ایک طبقہ کیا ہے؟ جہنم تو جہنم ہی ہے، لیکن اس میں ایک طبقہ کیا ہے؟ طبقہ زمہریر ہے۔ جب جہنمی لوگ جہنم میں جانے کے بعد آگ کی تپش کی وجہ سے شکایت کریں گے کہ اے اللہ اس آگ کی لو کو نہیں برداشت کر پا رہا ہوں، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ ٹھیک ہے، اسے جہنم کے طبقے زمہریر میں ڈال دو، یعنی ایسا حصہ جس حصے میں ٹھنڈک ہی ٹھنڈک۔ مان لیجئے کہ جب اسی ہندوستان کے اندر جب کئی ڈگری مائنس میں چلا جاتا ہے تو ہم جو ہے پریشان ہو جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب وہ طبقے زمہریر میں جہنمیوں کو ڈالے گا تو پھر وہ کہے گا کہ اے اللہ میں اس سردی کو برداشت نہیں کر پا رہا ہوں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ بردم و سلامت، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا، یعنی اتنی ٹھنڈی مت ہو جانا کہ پھر اس ٹھنڈاپن کی وجہ سے ابراہیم کو تکلیف پہنچے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ بردم و سلامت، ٹھنڈی ہو جا، سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا، اور سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو گئی۔ پوری قوم نے مشاہدہ کیا، پوری دنیا والوں نے دیکھا جو اس وقت وہاں پر موجود تھے کہ ابراہیم کے لیے آگ کو ہم نے تیار کیا، جس آگ کے قریب ہم نہیں جا سکتے تھے، اور جس آگ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈالے گئے، اس کے باوجود بھی لوگ اس آگ کے قریب نہیں جا سکتے تھے، لیکن وہ آگ ابراہیم کو نقصان نہیں پہنچا رہی، ابراہیم کو وہ آگ نقصان نہیں پہنچا رہی ہے۔ اس وقت بھی قوم والوں کو چاہیے تھا کہ سمجھ لیتے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعوت ہے صحیح دعوت ہے، نہیں تو آگ کا کام کیا ہے؟ نقصان پہنچانا ہے، لیکن آگ جو ہے نقصان نہیں پہنچا رہی ہے، تپش کے طور پر ویسے ہی دکھ رہی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام بالکل جو ہے اس کے اندر گھوم رہے ہیں اور اسے کچھ نہیں نقصان پہنچا رہی ہے۔ شاعر نے کہا آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایما پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلشتہ پیدا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا اگر ایمان ہو جائے تو ایسی صورت میں آج بھی کیا ہو سکتا ہے کہ آگ کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ٹھنڈی کر سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ
کی جو طاقت ہے وہ تمام چیزوں کے اوپر طاقت ہے۔ اللہ جیسی طاقت کسی کے پاس طاقت نہیں ہے دنیا میں، دنیا والوں کے پاس۔ جس رب نے جو ہے آگ میں جلانے کی صلاحیت دی ہے، اسی رب کے پاس کیا ہے، اس صلاحیت کو سلب کر لینا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صلاحیت کو سلب کر لیا، اس لیے جو ہے وہ آگ جو ہے جلا نہیں پا رہی تھی، اور وہ آگ جو ہے ابراہیم کے لیے گلزار ہو گئی۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے پرفتن زمانے میں ہم کیا کریں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اور ہمارا ایمان مضبوط کہاں سے ہوگا؟ قرآن سے مضبوط ہوگا۔ ہمارا ایمان کہاں سے مضبوط ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ہمارا ایمان جو ہے مضبوط ہوگا۔ آج جو آپ ہندوستان کے حالات دیکھ رہے ہیں، دنیا کے حالات دیکھ رہے ہیں، ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کی طرف پلٹنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی، مکی زندگی، صحابہ کرام کو جو ایذائیں دی جا رہی تھی مکہ کے اندر، ان تمام سیرتوں کو، صحابہ کی سوانح کو اپنے سامنے جو ہمیں رکھنا چاہیے۔ اور یہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت یہ نہیں ہے کہ ہم روڈوں کے اوپر جو ہے جام کریں، ہم جو ہے سرکاری املاک کو نقصان پہنچائے، ہم جو ہے توڑ پھوڑ کریں۔ جہاں اس ہندوستان کی قوانین ہمیں پیسفل انداز کرنے کی اجازت، یعنی احتجاج کرنے کی اجازت دیتی ہے، وہیں پر اسی قانون کے اندر یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ آپ کسی سرکاری املاک کو جو ہے نقصان نہ پہنچائیں۔ آپ جو ہے جو پولیس والے آپ اس سے الجھے نہیں، آپ میمورنڈم جو ہے پیش کیجئے، لکھیے، اور جو حکومت وقت تک جو جمہوری طریقہ جس انداز سے آپ پہنچا سکتے ہیں آپ پہنچائیے۔ اگر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی، یا کسی نے نازیبا الفاظ استعمال کیا، جو لوگ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، یا نبی سے پہلے یعنی ہمارے نبی سے پہلے جو نبی تھے ان کی شان میں اگر گستاخی کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، انا کفیناک المستہزئین۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو قرآن کی آیت یاد؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ استہزاء کرنے والوں کے لیے، جنہوں نے انبیاء کا مذاق اڑایا، اس کے لیے ہم کافی۔ اور جملہ قوموں کا مطالعہ کر لیجئے کہ جب حضرت نوح کی قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مذاق اڑایا تو ان قوم والوں کے ساتھ کیا انجام ہوا۔ حضرت صالح کی قوم نے جب حضرت صالح کا مذاق اڑایا تو ان کا انجام کیا ہوا۔ حضرت لوط کی قوم نے جب حضرت لوط کا مذاق اڑایا تو ان کا انجام کیا ہوا۔ قرآن کریم نے سب کو بیان فرمایا ہے۔ فرعون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑایا تو اس کا انجام کیا ہوا۔ ان تمام انجام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو آپ کے مذاق اڑانے والے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کیسا انتقام لیا۔ ایک بڑا دشمن جس کا قرآن کریم نے بیان فرمایا ابو لہب کی مناسبت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایسی موت دی کہ اس کے بدبو کی وجہ سے جو ہے اس کے لڑکوں نے کیا کیا، بانس سے مار مار کر کے گڑھا کھود دیا، اور بانس سے مار مار کر کے جو ہے اس گڑھے کے اندر ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کیا کہا، انا کفیناک المستہزئین۔ جو استہزاء کرتے ہیں ہمارے نبی کی، ہم اس کے لیے ہم کافی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس سے انتقام لے گا ہی۔ جو نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ اگر ہم اس ہندوستان کے اندر رہتے ہیں تو یہاں کے کچھ قوانین ہیں، اس قوانین کے ساتھ جو ہمیں احتجاج کریں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی یہ دلیل نہیں ہے کہ آپ روڈوں کے اوپر جو ہے جمعہ کی نماز کے بعد جو ہے آپ اتر جائیں، بلکہ نبی سے محبت کی علامت یہ ہے کہ 5 وقت جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدا بلند ہوتی ہے، اس وقت جو آپ مسجد کے حاضر ہیں۔ لیکن ہم میں سے کتنے لوگ حاضر ہوتے ہیں؟ ظہر میں ہم غائب رہتے ہیں، عصر میں ہم غائب رہتے ہیں، مغرب میں ہم غائب رہتے ہیں، عشاء میں ہم غائب رہتے ہیں، فجر میں جو ہے ہمیں جو ہے میٹھی نیند پیاری ہوتی ہے، ہمیں جو ہے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔
جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا کہ فجر کی 2 رکعت سنت، فرض کی بات نہیں کی جا رہی ہے، فجر کی 2 رکعت سنت دنیا و ما فیہا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے مجھے زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو جمعہ کی نماز کے بعد ہم احتجاج میں روڈوں کو جام تو ضرور کر دیتے ہیں، سرکاری املاک کو ضرور نقصان پہنچاتے ہیں، ہم غیروں کو نہ دیکھیں اگنی پتھ والے کر رہے ہیں ایسا کر رہے ہیں تو ہم بھی اسی کی نقالی کریں، نہیں۔ جس نبی کی شان میں گستاخی کی گئی اور اس نے گستاخی کی تو ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سوانے بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کس کس انداز سے کیسے کیسے پیرایا میں رکھا، اس سیرت کو اپنانے کی ضرورت ہے، نہیں تو غیروں میں اور ہمارے میں کیا فرق ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ فجر کی 2 رکعت سنت دنیا و ما فیہا میں تمام چیزوں سے مجھے جو ہے بہت زیادہ پسندیدہ ہے، لیکن ہم میں سے زیادہ تر لوگ جو ہے سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر ہم مسجد کو آباد کرنے لگے، 5 وقت کی نماز پڑھنے لگے، فجر میں ہماری حاضری ہونے لگے، تو ایسی صورت میں اس ہندوستان کے اندر نہ یوگی رہے گا اور نہ مودی رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری بدعمالی کی وجہ سے ان کو مسلط کیا ہے، اور جتنے ہی ہمارے اعمال خراب ہوں گے اس سے بھی بڑا ظالم کو مسلط کرے گا۔ جس دن ہم قرآن کی طرف پلٹ آئیں گے، جس دن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی طرف پلٹ آئیں گے، تو آپ جو اس ہندوستان کے حالات دیکھ رہے ہیں وہ بالکل چینج ہو جائے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور سوانح یہ بتاتی ہے کہ ہم اپنے رب سے قریب ہوں، ہم اپنے جو ہے ایمان کو مضبوط کریں، ہم اپنے ایمان کو مستحکم کریں۔ اگر ہم اپنے ایمان کو مضبوط اور مستحکم کر سکتے ہیں تو جس طریقے سے اس وقت کی ظالم حکومت چاہ کر کے بھی ابراہیم کو نقصان نہیں پہنچا پایا، آج بھی اگر ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے تو ایسی صورت میں یہاں کی ظالم حکومت چاہ کر کے بھی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ہمارا دائرہ اختیار کیا ہے؟ قرآن نے جو بیان کیا۔ ہمارا دائرہ کیا ہے؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہے۔ آج کے موجودہ وقت میں کیا کیا جاتا ہے؟ ہمارے جذبات کے ساتھ جو ہے کھلواڑ کیا جاتا ہے، یعنی اس طرح کے بیانات کیوں کروائے جاتے ہیں؟ ایسا نہیں کہ وہ جو ہے غیر منظم طریقے سے کوئی جا کر کے بول دے گا، بلکہ اس کی ایک پلاننگ ہوتی ہے، اور اس پلاننگ کے تحت کیا کیا جاتا ہے؟ اس طرح کے الفاظ کو بلوایا جاتا ہے تاکہ ہمارے نوجوان کیا ہو؟ برانگیختہ ہو جائے، غصے میں آئے، جذبات میں آئے، اور پھر نقصان کس کا ہوگا؟ ہماری قوم کا ہوگا۔ آپ نے دیکھا کہ اتنے احتجاج کے بعد ابھی تک جو ہے اس کی جو ہے گرفتاری بھی نہیں ہوئی، اور ہمارے ہزاروں نوجوان جو ہے جیل کے سلاخوں کے اندر چلے گئے۔ تو یہ ایک منظم سازش ہوتی ہے، اس چال کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ظالموں نے اور یہاں کی موجودہ حکومتوں نے جو ہے جال بچھا رکھا ہے، اس میں ہمیں دور اندیشی سے جو ہے کام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض جگہ یہ بھی آیا، بلکہ راجستھان کی ایک تصویر آئی کہ ایک مسجد کے اندر ایک دم ٹوپی پہنے ہوئے ایک دم عالم بعمل لگ رہا، اور جو ہے وہ غیر مسلم تھا، اس کا جو آئی ڈی پروف جب دکھلایا گیا۔ اسی طریقے سے بعض جگہ جب احتجاج کیے گئے تو کہاں سے یہ ٹوپی والے آ گئے تھے، کہاں سے یہ کرتے والے آ گئے تھے، کہاں سے یہ داڑھی والے آ گئے تھے، کہیں پر بھی اعلان نہیں کیا گیا تھا کہ ایسا ہونا ہے، لیکن اچانک اس طرح کا ماحول بن گیا۔ کس نے بنایا کوئی نہیں جانتا ہے۔ تو ان سب چالوں کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کیا کریں، جذبات میں آ جائیں، اور جذبات میں آنے کے بعد جو آپ دیکھ رہے ہیں ملک کے جو حالات ہوئے اور ہمارے خلاف جو سازشیں رچی گئی، ہمارے خلاف جو کارروائیاں کی گئی، الہ آباد کے اندر جو ایک گھر کو مسمار کر دیا گیا، یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے۔ تو ایسی صورت میں ہمیں دور اندیش ہونا پڑے گا، اور ہمیں جو ہے موجودہ حکومت کے مزاج کو سمجھنا پڑے گا، اور ہماری شریعت جو اجازت دیتی ہے، ہمارا قرآن جو کہتا ہے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ کہتی، اس دائرے میں رہتے ہوئے اور اس ہندوستان کے جو قانون ہمیں جن باتوں کو جس انداز سے اجازت دیتی ہے، اس قانون کو ان قانون کو کے مطابق جو ہے اپنے جو ہمارے اختیارات ہیں، ان اختیارات کو ان قانون کے دائرے میں جو ہے ان اختیارات کا استعمال کریں۔ اگر ہم اس سے باہر نکلیں گے
تو ہمارے خلاف جو سازشیں رچی گئی ہیں، ہمارے خلاف جو جال بچھائے گئے اس میں ہم پھنس جائیں گے اور نقصان ہمارا ہوگا، غیروں کا جو ہے نقصان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرے مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے ذکر کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ یہ حالات اب یہ نہیں ہے کہ میں یہاں رہوں، چنانچہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہاں سے ہجرت کی، اور ہجرت کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے بیان فرمایا ہے، رب حب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم۔ جب وہاں سے ہجرت کرنے لگے اور ہجرت کر کے تیسری جگہ جانے لگے، اسی درمیان حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے دعا کرنے لگے، اور وہ دعا کیا تھی کہ رب حب لی من الصالحین، اے اللہ تو مجھے جو ہے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ آج جب یہاں شادی ہو جاتی ہے اور کئی سال تک جب اولاد نہیں ہوتی ہے تو ایسی صورت میں گھر کے لوگ جو ہے پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہاں اولو العزم پیغمبر حضرت ابراہیم کا اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے ذکر کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کئی سال تک دعا کرتے رہے، اور کئی سال تک دعا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے انہیں نیک اولاد عطا کی، رب حب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم، اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بردبار نیک لڑکا اولاد عطا کیا۔ فلما بلغ معه السعی قال یا بنی، پھر تیسری آزمائش کا اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا، فلما بلغ معه السعی، جب وہ لڑکا دوڑنے لگا، قال یا بنی انی اری فی المنام، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم کو خواب میں دکھلایا، انی اری فی المنام، میں نے خواب کے اندر یہ دیکھا، انی اذبحک، میں تجھے کیا کر رہا ہوں، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، انی اذبحک فانظر ماذا تری، تمہاری کیا رائے ہے؟ جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کہا تھا کہ ہم بردبار لڑکا عطا کر رہے ہیں، نیکوکار مطیع فرما بردار لڑکا عطا کر رہے ہیں، اس کا یہ جواب تھا، قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ اس کو کر ڈالیں، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، ان قریب مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، کیا ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لڑکے کو لٹا دیا ذبح کرنے کے لیے، فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم، حضرت ابراہیم اس بات کو نہیں جانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی آزمائش، ایسا ہی امتحان مجھ سے لے رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور جب چھری نہیں چل رہی تھی، تب حضرت ابراہیم نے یہ سمجھا کہ یہ صرف میری آزمائش، نہیں تو اس وقت تک حضرت ابراہیم چھری پہ چھری چلا رہے ہیں۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری لے کر کے اپنے لڑکے کو ذبح کرنے لگے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکارا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طریقے سے نیکوکار کو بدلہ عطا کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ چھری کا کام کیا ہے، آدمی کو کاٹ دینا، کسی چیز کو اگر ہم کاٹتے ہیں یعنی چھری کے ذریعے تو وہ چیز کٹے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کے حلقوم کو ایسا بنا دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام لاکھ جو ہے چھری چلا رہے ہیں، وہ چھری جو ہے ایسی بھوتی ہو گئی کہ ذرہ برابر بھی خراش نہیں آیا حضرت اسماعیل کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چھری سے کاٹنے کی صلاحیت کو سلب کر دیا۔ پھر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاور، وہی رب ہے جو چھری کے اندر کاٹنے کی صلاحیت عطا کرتا ہے، اور وہی رب ہے جو اس سے صلاحیت کو سلب کر لیتا ہے۔ تو ہمارا رب اتنا بڑا پاور رکھتا ہے، اس لیے ہر وقت جو ہمیں اپنے اسی رب کے ساتھ جو ہے اپنے تعلقات کو استوار کرنا چاہیے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ابراہیم، اے ابن عباس، اگر پوری دنیا کے لوگ مل کر کے تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو اتنا ہی نفع پہنچا سکتا ہے جتنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں لکھا، اور پوری دنیا کے لوگ مل کر کے تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتا ہے جتنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے اپنے رب کے ساتھ۔ حضرت ابراہیم چھری لے کر کے ذبح کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاور یہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چھری سے صلاحیت کو سلب کر لیا۔ قد صدقت رؤیا انا كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم۔ اور جنت سے ایک میڈا بھیجا گیا اور حضرت اسماعیل کی جگہ پر اس میڈے کو ذبح کیا، وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ تمہاری یہ ادا مجھے اتنی پسند ہے کہ ہم تمہارے بعد کی جو نسلیں ہیں، بعد کی جو امتیں ہیں، ان امتیوں میں تمہارے اس طریقہ کو رائج کریں گے۔ چنانچہ صحابہ اکرام نے سوال کیا ما هذه الوضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو قربانی کرتے ہیں یہ قربانی کیا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ تو ابھی 10 دن 12 دن یا 15 دن کے بعد جو بقرعید کے دن ہم جو ہے سنت پیش کرتے ہیں، جانور کو ذبح کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ سنت اس قدر پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے جو ہے اس سنت کو برقرار رکھا۔ تو یہ جو 10 دن کے بعد ہم جو اللہ کی راہ میں قربانی پیش کریں گے، جانور کو ذبح کرتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ جس طریقے سے ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں، اے اللہ اگر تیرے دین کے خاطر، اگر تیرے قرآن کی خاطر اگر ہمیں جو ہے اپنی جان کی بھی قربانی دینی پڑے، اگر ایسے حالات آ جائیں تو ہمارا جو ہے ایمان ایسا ہونا چاہیے کہ اپنی جان کی بھی قربانی اللہ کی دین کی خاطر ہم دیں۔ ہم کو ایک طرف جو ہے سنت ابراہیم ادا کر رہے ہیں، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، جو جانور ذبح کر کے ہم پیش کر رہے ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ اللہ تیرے دین کے خاطر، تیرے خاطر، تیرے قرآن کے خاطر، تیرے رسول کے خاطر، تیرے دین پہ آنچ نہ آنے کی خاطر اگر جو ہمیں جان کی بھی قربانی دینی پڑے، تو جس طریقے سے ہم جو ہے جانور کی قربانی دے رہے ہیں، اسی طریقے سے اپنی جان کی بھی قربانی دیں۔ چنانچہ آپ دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظیم قربانیوں کو دیکھیے کہ جہاں انہوں نے جانوروں کی قربانی دی، وہیں پر اپنی جان کی بھی قربانی دی۔ تو یہ سنت کیا ہے؟ اصل جو ہے یہ نہیں ہے کہ ہم جانور کو ذبح کریں، بلکہ جانور کو ذبح کرنے کے ساتھ ساتھ کیا ہے، ہم جو ہے ایسا خالص عقیدہ رکھیں کہ اگر ہمیں جو ہے اپنی جان کی بھی قربانی دینی پڑے تو اس کی جان کی بھی قربانی ہم دیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس یہ گوشت نہیں پہنچتا ہے، کچھ نہیں پہنچتا ہے، بلکہ ہمارا جو اخلاص ہے، ہماری جو خالص نیت ہے، وہ خالص نیت جو ہے پہنچتی ہے۔ تو ہم کتنے خالص ہیں عمل کرنے میں، وہ ہمارا اخلاص پہنچتا ہے۔ لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی کیا ہے؟ خالص عمل پر مبنی ہے۔ اس خالص چیز کو ہم اپنی زندگی کے اندر لانے کی کوشش کریں۔ یہ کیا ہے؟ سال میں کم از کم جو ہے ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور سوانح کو سننے کا موقع ملتا ہے۔ تو یہ صرف نہیں کہ واقعات کو بیان کیا، ایک کان سے سن لیے اور بس دوسرے کان سے نکال لیے، بلکہ ہم یہ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی دین کی خاطر، توحید کے خاطر، اللہ کے پیغام کے خاطر جو ہے کن کن قربانیوں کو دیا، یہاں تک کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور نظر لخت جگر کو کہا کہ تم جو ہے ذبح کر ڈالو، تو اس میں بھی جو ہے ذرہ برابر بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ اسی طریقے سے ہمیں جان کی قربانی دینے پڑے، ہمیں مال کی قربانی دینی پڑے، ہمیں جو ہے ہجرت کر کے وطن کی قربانی دینی پڑے، کسی چیز کی بھی قربانی دینے پڑے اللہ کے دین کے خاطر۔ تو جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پیچھے نہیں رہے، ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کے دین کی خاطر کسی چیز میں ہم پیچھے نہ رہیں۔ بس اتنی پر اپنی باتوں کو ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ العالمین تو ہمیں قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اسی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما، جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر قائم و دائم رکھ، جب ہمارا خاتمہ تو آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہو، نکیرین کے تینوں سوال کے صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرما۔
اے اللہ ہم میں جو حاضر ہیں تو ان کی مغفرت فرما، جو غیر حاضر ہیں تو ان کی مغفرت فرما، اے اللہ جو بیمار ہے تو انہیں شفائے کامل عطا فرما، اے اللہ وہ بندے جو تیرے پیارے ہو چکے ہیں اے اللہ تو ان کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے، اے اللہ ان کے گزر جانے کے بعد ہمیں بھی قبر کی تاریکی کو یاد رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ العالمین آج عالم اسلام کے حالات ناگفتہ ہیں، بیان کرنے کے لائق نہیں ہے، اے اللہ ہمیں ایسی صورت میں قرآن کے مطابق اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اسی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تقبل یا رب العالمین، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔